رسول خدا نے مولا کائنات کو، ایک حدیث ہے، بیان کرنے والے رسول، سننے والے مولا کائنات، اور نجات 3 چیزوں میں بتائی کہ نجات کس میں ہے۔ بہرحال یہ 3 چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں کر لیں عزیزان محترم، بہرحال انسان نجات حاصل کر سکتا ہے۔ پہلی چیز کہ اللہ کا خوف رکھو، ظاہر میں بھی، یعنی جب تم لوگوں کے ساتھ ہو، اور چھپ کے بھی۔ یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے اللہ کا خوف رکھو، اکیلے میں خوف نہ ہو۔ یہ انسان اگر اپنے اندر انسٹال کر لے کہ ہر وقت مجھے خدا کا خوف رکھنا ہے، پر ایک دوست ہے ہمارے، ہم نے بولا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یار اللہ مطلب کیا ہے؟ مطلب اللہ کو خوفناک چیز ہے اللہ سے ڈرو؟ نہ، اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام نہ کرو جس سے اللہ راضی نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنا یہی ہے۔ اب بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جو رات کو بہت عبادت کیا کرتا تھا، اور اس کی عبادت جو تھی وہ اتنی تھی کہ بہرحال ایک دفعہ رات کو اس نے عبادت کی، کر اس عبادت نہیں ہوئی، پریشان ہوا، کچھ دن دیکھا اس نے عبادت نہیں کر پا رہا، آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، گریہ نہیں ہے، پریشان ہو گیا۔ عزیزان محترم، آپ زندگی میں انسان کو یہ بھی نعمت الہی ہے کہ اگر خدا اسے احساس دلا دے کہ تمہاری عبادت میں وہ ذائقہ نہیں رہا، یہ بھی خدا کا شکر ہے۔ اول تو ہم لوگوں کو بعض اوقات محسوس ہی نہیں ہوتا، ہم نے، میں آپ کو خدا نہ خواستہ نہیں، کبھی چکھی نہیں وہ عبادت کہ جس میں انسان قرآن کی آیتوں کا مصداق بن جائے کہ مومنین وہ ہیں جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو خاشع ہوتے ہیں، خاشع ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، سجدوں میں گڑ گڑاہٹ ہے، مناجات ہے، تڑپ ہے۔ اب جب یہ ہو اور چھن جائے تو احساس ہو، لیکن جب ہو ہی نہیں تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ بہرحال عابد تھا، اس کی عبادت، اس کے سجدے، اس نے دیکھا سب چھن گیا، سلب ہو گیا۔ جب ہم نئے نئے حوضے میں گئے تو جب یہاں پہ تھے جذبہ زیادہ تھا، حوضے میں گئے تھوڑا آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوا، تو ایک استاد تھے ہمارے، ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ادھر تو نمازیں بڑی اچھی تھیں، جیسے ادھر آئے تھوڑا معاملہ جو ہے وہ سا ویسا نہیں رہا۔ کہا کہ جب انسان جو جانتا ہو جتنا اور اتنا ہی عمل کرتا ہو تو صحیح ہے، لیکن علم بڑھ جائے اور عمل وہی رہے، بڑھے نہیں، تو خدا 70 بلائیں نازل کرتا ہے، اور سب سے کم مصیبت اس کے اوپر یہ ہوتی ہے خدا اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا ہے۔ جب آپ انسان دیکھیں ہم کتنی باتیں جانتے ہیں، کتنی چیزیں ہم جانتے ہیں اور ہمارا عمل وہی اڑا ہوا ہے، تو خدا چھین لیتا ہے، لذت نہیں ہے عبادت میں۔ قرآن ٹی وی پہ آ رہا ہے، چینل چینج کر دو، بے حرمتی ہو رہی ہے، اللہ کا کلام ہے، کچھ اور آ رہا ہے تو نہیں، سنو سنو مزہ آ رہا ہے، ریپیٹ پہ لگا دو۔ کیوں؟ لذت ہی نہیں ہے۔ کانوں میں آوازیں آنی چاہیے، بس اچھا لگے، گاڑی میں اچھا لگے، کچھ نفس۔ تو عزیزان محترم، وہ سویا، اس نے بڑی خدا کی بارگاہ میں اس نے گریہ کیا، خدا مجھے سویا۔ روایت میں بھی ہے خدا اپنے اچھے بندوں کو خواب میں ہدایت دیتا ہے۔ خواب میں اس کو بتایا کہ تمہاری ایک چڑیا نے شکایت کی ہے، چڑیا نے تمہاری شکایت کی، شاکی ہے تم پر، شکایت کی۔ اٹھا تو اسے یاد آیا کہ کچھ دن پہلے ایک چڑیا آ کر کھڑکی میں بیٹھی تھی، تو بچوں نے کہا بابا اس کو پکڑے، کھیلنا ہے۔ ہم نے کہا، میں نے اس کو پکڑا، دروازہ بند کر دیا، کھڑکیاں بند کر دی، بچوں سے کھیلتے رہے، میں نے بھی اس کو پکڑا۔ اسی پکڑنے میں اس کا جو ایک پاؤں تھا وہ جو ہے وہ جلتی ہوئی جگہ پہ لگا اور وہ زخمی ہو گئی۔ خوف خدا، ہم بعض اوقات رستے میں اڑتے پھرتے جانوروں کو
کسی کی گاڑی کھڑی ہو اسکریچ مار دیتے ہیں, مزہ آ رہا ہے. نئی گاڑی لی ہے نا, اس نے تھوڑا اچھا ہے اسکریچ لگا دیا. یا کہیں گاڑی موڑی ٹکرا گئی, جلدی جلدی بھاگو کہیں دیکھ نہ لے. چھپ کے خوف خدا, خدا تو دیکھ رہا ہے, وہ بندہ نہیں دیکھ رہا, خدا تو دیکھ رہا ہے. حبس ہو جاتا ہے. رسول خدا فرماتے ہیں ایک شخص نے ایک بلی کو حبس کیا, خدا اسے جہنم میں حبس کرے گا. خوب انسان کیسے, انسان ایک دوسرے کے ساتھ اچھا, جانور سے برا ہے. شخص رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا کی خدمت میں آیا, یا رسول اللہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں. ہاں کلمہ پڑھو. ہو گیا, ہاں اب اسلام یعنی تسلیم ہے. کہا ہاں یا رسول اللہ. فرمائے میں کیا کروں؟ کہا اپنے باپ کی گردن اڑا دو جا کے. کہا باپ کی گردن اڑا دوں؟ کہا ہاں. کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ, آپ نے کہا ہے میں اڑا دوں گا. رسول اللہ کہا رکو, میں تو وہ نبی ہوں جو چونٹی کو بھی مارنے کے لیے خوشحال نہیں ہوں. میں کہاں تمہیں کہوں گا اپنے باپ کی گردن اڑاؤ. میں تو تمہیں دیکھ رہا تھا تم ایمان صحیح لائے ہو کہ نہیں لائے. ایمان, تسلیم. دوسری چیز جو رسول خدا نے مولا کائنات سے کی نجات کے لیے, وہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ غنا اور فقر کے درمیان میں قصد, یعنی اعتدال, یعنی میانہ روی کرے. یعنی انسان کے پاس اللہ نے آج دے دیا ہے تو یہ نہیں کہ انسان آج جو ہے وہ ایکسٹرا جو ہے وہ خرچ کرنا شروع کر دے اور اپنی زندگی میں پھر بعد میں جو ہے وہ فقر ہو جائے. اسی لیے قناعت سب سے بڑی جو ہے وہ دولت ہے اگر انسان کے پاس ہو. تیسری چیز جو رسول خدا نے مولا کائنات سے کہی وہ یہ تھی کہ انسان جو ہے وہ استقامت میں رہے. اب یہ چیزیں نجات کا باعث بنتی ہیں عزیزان محترم. خوب خوف خدا ہونا, خدا کو ترجیح دینا ہر چیز پر. کل میں نے سورہ توبہ کی آیت آپ کو بتائی کہ اپنے ماں باپ, اپنی اولاد, اپنی ساری چیز, خدا کو ترجیح, خدا کو امپورٹنس دو. پھر تعہدات اخلاقی, یعنی اپنے معاملات میں یہ جو انسان اٹھتا بیٹھتا ہے اس میں اخلاق جو ہے وہ خوف خدا کی وجہ سے. کسی کے ساتھ سچ بولنا, وعدہ کیا اس کو نبھانا, آپ کا کام ہے, آپ کا کاروبار ہے, آپ کو چیز تول رہے ہیں, آپ کچھ بیچ رہے ہیں, اس کے اندر اگر خوف خدا نہیں ہے تو انسان کیا کرتا ہے, مکر جاتا ہے, جھوٹ بیچتا ہے, دکھایا کچھ اور بیچ کچھ اور دیا. چلتا ہے مولانا صاحب, نظام ہی ایسا ہے, کیا کریں. سامنے شیلف میں اچھی چیزیں رکھی ہیں, پیچھے دوسرا مال دے دیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹی چیزیں ہیں, مگر یہی سب چھوٹی چھوٹی. خدا کہہ رہا ہے کہ میں مسکال کے ذرے کے برابر اگر خیر ہوا تو دکھاؤں گا, اور اگر شر بھی ہوا تو بھی دکھاؤں گا. دکھائے گا وہ. اس نے 1,24,000 پیغمبر کو اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ بولے بس ٹھیک ہے ہم تو چلے جائیں گے مولانا, بس جنت جلدی جلدی بانٹیے, بس ٹینشن نہیں دیجیے مجلس میں, ہم گھر جا رہے ہیں. جانے محترم, ویسے بھی وقت معلوم کا پتہ تو کسی کو نہیں ہے, لیکن قریب ہے, اور توبہ کا دروازہ وقت معلوم تک ہے. شیطان نے بھی وقت معلوم تک ہی مہلت مانگی ہے. وقت معلوم قیامت نہیں ہے, وقت معلوم یہ ظہور ہے. بس اس کے بعد تو پھر کچھ اور چیپٹر کھلے گا. لیکن اس تک داخل ہونے کے لیے یہ اندر, یہ تربیت, یہ انٹرنل خدا پر یقین, خدا کو اصل سارا معاملہ ہی اسی کا ہے. یہی چیز آپ کے اخلاق کو, آپ کو آداب کو بہتر کرتی ہے.